ہے اس کو پکڑنا چاہیے تاکہ ہم اس مسئلے سے نکل سکیں اور اس ناسور کے خاتمے کے لیے ہمیں کوئی فیصلہ کن اقدامات کرنے چاہیے. اس حوالے سے تفصیلی بات چیت کریں گے. مجھے پروگرام میں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر حارث نواز صاحب. آپ دفاعی تجزیہ کار ہیں اور تجزیہ کار فخر کاکا خیل صاحب نے. تو بریگیڈیئر حارث نواز صاحب, جیسے میں نے ابھی اپنے انٹرو میں ذکر کیا ہے کہ ہم بلوچستان اور کے پی میں اس وقت دہشت گردی کا جو معاملہ ہے دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کچھ جو مذاکرات افغانستان کی طرف ہوئے ہیں, چونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس ساری دہشت گردی کی جو تانے بانے افغانستان اور بھارت کے ساتھ ملتے ہیں, تو ابھی جو حالیہ دورہ ہے ہمارے نائب وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کا, اس کا کوئی نتائج برآمد ہوں گے اور ہمارے کو تعلقات جو افغانستان کے ساتھ بہتر ہوں گے اور افغانستان کی طرف سے دہشت گردی کی جو لہر ہے وہ کم ہو سکے گی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ I'm sure کہ جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اور فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب گئے ہیں جی افغانستان, اپنا پورا وفد لے کر گئے ہیں, اپنا پورا ہوم ورک کیا ہوگا. خاص طور پہ اس میں یہ باتیں ہوں گی کہ پاکستان جو ہے وہ افغان انٹرم گورنمنٹ سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے, صحیح. ہم کیا امید رکھتے ہیں. اور ہماری تو ایک ہی ریکوائرمنٹ ہے جو کہ دوحہ ایگریمنٹ میں نے خود کی تھی جی کہ ہم اپنی سرزمین کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں کرنے جی دیں گے. بالکل. ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے اور ہم نے ان سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی. انفیکٹ ہم ان کو لاجسٹک سپورٹ بھی دیتے ہیں. ہم کو گندم, چینی, فرٹیلائزر اور بہت سی جو ضروریات ہیں ان کی ہم وہ پوری کرتے ہیں. صحیح. ان کے علاج کراتے ہیں. افغان جو پختونز ہیں جو یہاں پر ریفیوجیز ہیں تقریباً 15-20 لاکھ, جی علاوہ جو 1.4 بلین جو ہیں وہ تو افغان وہ رجسٹرڈ ہیں جی جنہوں نے ریفیوجی, ان کو بھی ہم مہمان نوازی کر رہے ہیں. جی بالکل. ڈسپائٹ دا فیکٹ اگر ہمیں افغانستان کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آتی تو بڑے افسوس کی بات ہے. صحیح. اور ہم نے یہ بات کی ہے اور اسی وجہ سے ہم نے پھر افغان نیشنل کو واپس کر رہے ہیں کہ ان میں وہ بریڈنگ پلیس ہے جہاں پر یہ لا کے چھپ جاتے ہیں, پلاننگ کرتے ہیں, کیونکہ یہ ان میں کافی افغان ریفیوجیز میں نارکوٹکس کا بزنس بھی کرتے ہیں, جی بالکل. کرائم بھی کرتے ہیں اور پرابلم کرتے ہیں. جی تو اب نیبرز کو ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے. بائلیٹرل ریلیشن شپ امپورٹنٹ ہے ہماری افغان انٹرم گورنمنٹ کی اور پاکستان کی, لیکن وہ زیادہ تعلقات رکھتے ہیں خارجیوں کے ساتھ, ٹی ٹی پی کے ساتھ یا بی جی ایل اے کے ساتھ. انڈین انفلوئنس میں بڑھ گیا ہے. ان کی کابل ایمبیسی میں بیٹھ کے ساری پلاننگ ہوتی ہے بلوچستان میں کیا دہشت گردی کرنی ہے, صحیح. انڈین ایمبیسی میں ادھر پاکستان میں کے پی کے میں کیا. یہ بڑے ہی حالات خراب ہے اور بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے پاکستان کو مجبوراً یہ فیصلہ کرنا پڑے کہ ہم افغان جی ریفیوجیز ہیں ان کو واپس کریں تاکہ یہاں سے بھی کافی حد تک ہمیں امید ہے کہ دہشت ختم ہوگی. تو یہ ساری باتیں اسحاق ڈار صاحب نے وہاں پر بات کی ہوگی اور وہ سب کچھ بتایا کہ ورنہ واٹ آل پاکستان ہیز آپشنز, کہ ہم ٹیکنالوجی استعمال کر سکتے ہیں, سرجیکل اسٹرائک کر سکتے ہیں. ہم پھر ظاہر ہے کہ ہم آپ کو لاجسٹک سپورٹ دیتے ہیں, وہ نہ کم کر دیں جی جو بالکل. نہیں چاہتے. اور پھر ہم نے ٹرانزٹ تعاون ہے ہمارا ان کے ساتھ بہت بڑا, وہ اس سے بھی وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہم ایون افغان ریفیوجیز جا رہے ہیں. میں ڈنگرا وزیر داخلہ تھا سندھ کا, یہ کیئر گورنمنٹ میں ہم نے 1.5 لاکھ یہاں سے افغان ریفیوجیز کو بھیجا تھا. پورے اوور صحیح. آل سندھ سے دیکھیں جی پاکستان کو تقریباً 7.5 لاکھ بھیجے تھے. ہم نے ان کو بہت عزت اور احترام سے بھیجا, ان کو ٹرانسپورٹ ارینج کی, جو لے جانا چاہتے تھے وہ ہم نے کہا لے جائیں. صحیح. اور راستے میں ہر 8 گھنٹے کے بعد خواتین کے لیے ریسٹ کا آرام, بندوبست, جانا کھانا پینا سب ہم نے کیا. جہاں تک ہم نے ان کو کہا کہ آپ کی جو پراپرٹی ہے یہاں پر اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی آپ نہیں ڈسپوز آف کر سکتے, آپ اپنے ملک میں جائیں, وہاں جا کے دوبارہ ویزا لیں جی اور ٹھیک اب ہے. نارمل طریقے سے آئیں پاکستان میں. اب 2 مہینے لگائیں, 3 مہینے لگائیں, اپنی صحیح. پراپرٹی ڈسپوز آف کریں, وٹ ایور یو وانٹ. ٹھیک ہو. بٹ ریسپروکیٹڈ, یہ نہیں کہ پاکستان دہشت گردی ہم اپنے نقصان کرتے ہیں, فوجیوں کو مرواتا ہے اور آپ ہمارا خیال رکھیں. اٹ از آن بوتھ سائڈ. تو ناٹ صحیح. از ون انٹرم گورنمنٹ کی بات ہے کہ وہ کیسے اس کو لیتے ہیں. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا فخر کاکا خیل صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں وزیر خارجہ لیول کا جو دورہ ہوا ہے افغانستان میں, کیونکہ اس وقت افغانستان کی طرف یہ دہشت گردی کی جو واقعات ہیں ان کو وہاں سے سپورٹ کیا جاتا ہے, اسلحہ بھی آتا ہے وہاں سے خارجی بھی آتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وزیر خارجہ لیول کا یہ جو دورہ ہے اس سے کوئی ریلیف آئے گا, کوئی معاملات آگے چلیں گے؟ دیکھیے جی, میں تو سمجھتا ہوں کہ امریکی نئی انتظامیہ کی جانب سے بارہا باگرام ایئر بیس یا افغانستان کے اندر کوئی ایئر بیس اس کے حوالے سے بات ہوتی رہی, اور پھر $7 بلین کے اسلحے کی جی بات بھی ہوتی رہی. پھر ایک ڈیلیگیٹ آیا ابھی پاکستان جس نے
ان ایشوز پر اپنے تحفظات کا اظہار پاکستان سے بھی کیا، کیونکہ ان کو بھی یہ پتہ ہے جی کہ $7 بلین کا اسلحہ اور جس میں دیگر ملٹری گیجٹ بھی شامل ہیں، جی تو یہ ظاہری بات ایک خطرہ تو ہے اس پورے خطے کے لیے۔ اور ان کے بعد ہمارے وزیر خارجہ صاحب کا جانا، اسحاق ڈار صاحب کا کابل جانا، اس سے قبل صادق خان صاحب جو اسپیشل ریپرزنٹیٹیو ٹو افغانستان، انہوں نے ایک دورہ کیا تھا اور جی ایک پری آپ کے ذریعے کہ کیا ایجنڈا ہونا چاہیے، کن کن صحیح چیزوں پر بات ہو، ان جی کی جانب سے تو ظاہری بات ہے مہاجرین کی آمد جی کے حوالے سے بات ہوئی ہوگی، اور خصوصاً راستوں کی بندش کے حوالے سے، کیونکہ آپ نے صحیح دیکھا ہوگا کہ گزشتہ کچھ عرصے سے مسلسل جو ترخم بارڈر ہے اور چمن بارڈر ہے، کھرلاچی بارڈر ہے، غلام خان اور انگور اڈا کا بارڈر ہے، جی تو یہ 4 جو انٹری پوائنٹس ہیں یہاں پر وقتاً فوقتاً چھپکرش کے باعث یہ بارڈر بند رہے یا کچھ صحیح اور جو ڈاکومنٹیشن کے ایشوز تھے۔ جی تو اور ظاہری بات ہے افغانستان ایک لینڈ لارڈ کنٹری ہے، جی وہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایران کا الٹرنیٹو ہے، لیکن ایشو یہ ہے کہ ایران کے پاس صرف فی الوقت اسلام قلعہ کا ہی جی ایک ٹرانزٹ روٹ ہے، ٹھیک ہے باقی ہمارے پاس جتنے ٹرانزٹ روٹ ہیں وہ افغانستان کے لیے وہ زیادہ فائدہ مند ہے، صحیح تو اس وجہ سے بھی وہ ڈپینڈنٹ ہے پاکستان کے اوپر۔ دوسری جانب سے ظاہری بات ہے ہم جو یہاں حالت مچی ہوئی ہے خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں، تو اس پر یقیناً پاکستان اپنے تحفظات کا بھی اظہار کرے گا اور بارہا اپنا وہی موقف دہرائے گا کہ آپ پاکستانی طالبان سمیت دیگر بھی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، عسکریت پسند جی تنظیمیں ہیں، ان کو لگام ڈالے، جی یا تو ان کو ہمارے بارڈر سے ہٹا دے یا ان کو ان سے اسلحہ لے لے، جی جو بھی وہ سیٹ اپ کر سکتے ہیں۔ وہ کریں کیا وہ ایسا کر سکتے ہیں؟ یہ پھر ایک ڈیبیٹیبل تھنگ ہے کہ جی ٹی ٹی پی کو وہ کس طرح ڈیل جی کرے، بیلے کو اس ٹھیک ہے طرح ڈیل کرے۔ فی الوقت ایک برف جو پگھل گئی ہے وہ یہ کہ کم از کم میرے خیال میں اخلاقی طور پر بھی افغان طالبان کو یہ میسج پہنچا دیا گیا، اس سے قبل ثبوت دیے گئے تھے کہ کس طریقے سے خود وہاں کے ایک نائب گورنر کے بیٹے جی یہاں پر سیکورٹی فورسز کے ساتھ مقابلے میں مارے گئے، تو ان کی صحیح ڈیڈ باڈی تو خود ایک ہاں جی ثبوت ہے۔ بالکل ثبوت دے دی کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں جی بالکل۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، یہ پاک افغان درمیان جو اچھے تعلقات ہیں، اس کی میں رکاوٹ کیا ہے، وجوہات کیا ہیں کہ افغانستان میں بیٹھی جو حکومت ہے وہ دہشت گردوں کی طرف اس کا جھکاؤ زیادہ ہے، حالانکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو ہر موقع کے اوپر افغانستان کے کام آیا ہے، یہاں سے ٹرانزٹ ٹریڈ کا معاملہ ہو، لاجسٹک سپورٹ کا جیسے آپ نے ذکر کیا، پھر بھی کیا ایسی رکاوٹیں ہیں کہ افغانستان جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رکھتا؟ دیکھیں اس میں جو سب سے بڑی بات ہے نا، بڑا ہی پرسنل تھنگ کہ آئیڈیالوجی جو ہے نا سعید علوی صاحب، جی یہ آئیڈیالوجی افغان طالبان کی اور ٹی ٹی پی جو خارج ہیں ان کی بھی ایک ہی ہے، ٹھیک ہے پاکستان کی یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر انہوں نے ٹی ٹی پی نے ان کو سپورٹ کیا وہاں پر جب یہ امریکن سے، تو نو آئی تھنک دے ہیو ٹو ٹیسٹ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ اس کو سپورٹ کریں گے، صحیح بٹ یو مسٹ ریئلائز کہ دیکھیں یہ وہ زمانہ گزر چکا ہے۔ اب آپ کی پولیٹیکل انکلوسیو گورنمنٹ بھی آپ نے نہیں بنائی ہے، یہ زبردستی کی گورنمنٹ جو ہے نا یہ وہاں کامیاب نہیں ہوئی، جس سے آپ کی پوری ریٹ آف افغانستان میں پوری ریٹ قائم نہیں ہے۔ آپ کے پاس نہ وہاں پر تاجکس ہیں ان کے ساتھ حکومت میں، نہ ہزارہ ہیں، نہ ازبیکس ہیں، نہ اور کمیونٹیز ہیں، ناردرن الائنس کے کنٹرول ان کے میں نہیں ہے۔ سو دے ہیو ٹو میک اے پولیٹیکل انکلوسیو گورنمنٹ ایتھنک بیلنس کر کے۔ صحیح اگر 44% پشتون ہے تو 44% پشتون ہونے چاہیے، جی بالکل 10,000 ہیں تو وہ ہونے چاہیے ازبیک تاجک، تو تاکہ یہ سب بیٹھ کے ایک پورے ان کی سٹیک ہولڈرز ہوں اور یہ مل کے وہ نہیں ہے۔ یہ کہ یہ افغانستان کو یہ سمجھ دے آر نو رننگ اے گورنمنٹ، صحیح کانسٹیٹیوشن آف نیشن کے لیے یو ہیو ٹو ہیو سرٹن لاز، انٹرنیشنل لا کو ابائڈ بائی کرنے پڑیں گے۔ امریکن جاتے ہوئے 7,77,000 رائفل چھوڑ کے گئے ہیں، جی بالکل دفتر بند گاڑیاں، جی $7 بلین کا ویپن، ہر چیز چھوڑ کے چلے گئے۔ صحیح وائی ڈڈ دے لیو؟ کیا امریکن چاہتے ہیں افغانستان پیسفل ہو؟ بالکل نہیں چاہتے، اس لیے وہ چھوڑ کے گئے، اس لیے کہ اگر وہ افغانستان پیسفل ہو جائے، آپ بتائیے دہشت گردی ختم ہو جائے گی۔ صحیح کنیکٹیوٹی سینٹرل ایشیا، افغانستان سے کنیکٹیوٹی بلوچستان، گوادر پورٹ سی پیک بن جائے گا، اور ہم دنیا میں سے پورا دنیا کا سامان جائے گا، اور ہمیں کتنی اس پہ علاقائی تعاون بڑھے گا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل ترقی ہمیں ملے گی۔
چائنا 8 دن میں کاشگر سے سامان لے کر آئے گا صحیح اور 8 دن کے اندر وہ گوادر پورٹ پہ آ جائے گا. پورا افریقہ کا جو مڈل ایسٹ کی آئل ہے یہ پائپ لائن میں بچھائیں گے، افغان لے جائیں گے. اگر یہ سمندر کے راستے سے جاتے ہیں تو 90 دن میں، جہاں کے راستے میں آپ کو پتہ ہے ساؤتھ چائنا سی میں کیا پرابلمز ہو رہی ہیں، بڑے ان کو 90 دن میں پہنچتے ہیں. 90 دن ورسز 8 دن، اکنامک کتنا فائدہ ہے، اور اس کے بعد پیسفل راستہ مل جائے گا. اور ہمیں بہت زیادہ ترقی کریں گے. ہم بینگ ان اسلامک ملک، نیوکلیر ملک، فوج علاقہ، جیو اسٹیٹیکل لوکیشن اچھی ہے، اکنامک ترقی کریں گے، اپنے فیصلے اپنے ملکی مفادات میں کریں گے. یہ کچھ قوتیں نہیں چاہتی انکلوڈنگ انڈیا. یہ ہمیں ہر حالت میں افغانستان میں پیس کرنا ہے. اس کے لیے افغان حکومت کو، پاکستان کو بیٹھے اور ایران کو ساتھ شامل. دیکھیں ایران، پاکستان، افغانستان سٹیک ہولڈر ہیں بیسیکلی. صحیح اب میں افغانستان کا انفلوئنس ہے، ساؤتھ میں ہمارا ہے. ان کو سمجھائیں آپ کی جو ترقی ہے، چائنا مائن منرل نکال رہا ہے، آپ کو پیسہ دے رہا ہے، امریکہ آپ کو دے رہا ہے، صحیح ہم آپ کو پوری سپورٹ کریں، ہم سفارتکاری کریں، بٹ دین بی آر بردرز، بی آر بالکل باؤنڈریز. یہ پرابلم ہماری ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا فخر کاکا خیل صاحب، جس طرف ذکر کیا ہے بریگیڈیئر صاحب نے کہ علاقائی تعاون جو ہے وہ پاکستان کے لیے بھی اور تمام خطے میں موجود ممالک کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن اس کے راستے میں جو رکاوٹیں حائل ہے جس کی طرف بریگیڈیئر صاحب نے ذکر کیا ہے، تو ہمارے افغانستان اور پاکستان کے درمیان کو مضبوط تعلقات قائم کرنے کی کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ کون سے ایسے سٹیپ ہم لیں کہ ہم افغانستان کے ساتھ ایک کمفرٹ زون میں آ جائیں اور علاقائی تعاون جس کی وجہ سے جو متاثر ہو رہا ہے وہ بحال ہو سکے؟ دیکھیں، ایک تو ہمیں افغانستان کے حوالے سے اپنی انڈرسٹینڈنگ بڑھانی ہوگی. صحیح. بدقسمتی سے پاکستان بشمول اور بھی جو ممالک ہیں وہ مسلسل ہم غلطیاں کر رہے ہیں. 9/11 سے پہلے بھی، 9/11 کے بعد بھی. رشین سپر پاور کا حال دیکھیں، امریکن پاورز کا حال دیکھیں، تو اس میں کوئی بلٹ ان ایسی چیزیں ہیں جن کو ہمیں ڈیل کرنا پڑے گا، جیسے کہ ان کا ٹرائبل سٹرکچر جو ابھی تک انٹیکٹ ہے. ہمیں اس مینٹالٹی کو سمجھنا ہوگا. جہاں تک موجودہ افغان طالبان یا ٹی ٹی پی کی بات ہے، یہ جنگ ایک نظریے 9/11 کے بعد ایک نظریہ تھا جہادی کہ اتحادی افواج نے یلغار کیا ہے اور افغانستان پر قابض ہوئے ہیں، اور اسی لیے وہ ان کے خلاف لڑ رہے ہیں. پاکستان کے خلاف جب یہ لوگ لڑا کرتے تھے ٹی ٹی پی کے، ہم ان سے پوچھتے تو وہ کہتے کہ چونکہ آپ امریکہ کے اتحادی ہو اسی لیے ہم سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنا رہے ہیں. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ کے جانے کے بعد یہ جنگ کس کے خلاف ہے. تو اس میں ایک نقطۂ نظر خصوصی طور پر اگر آپ دیکھیں، جو افغان طالبان ہیں ان کی اکثریت دیوبند مکتبہ فکر سے تعلق رکھتی ہے. دوسری جانب جو سخت گیر موقف جنہوں نے اپنایا ہے وہ یہ کہ ہم افغانستان کے صرف باہر نہیں، پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں خلافت کے لیے کام کریں گے. اور ٹی ٹی پی نے بھی آہستہ آہستہ اس نریٹیو کو اپنانا شروع کر دیا ہے کہ جس طرح افغانستان میں امیر المومنین موجود ہیں تو جو جہاد افغانستان میں فرض تھا وہ پاکستان میں فرض ہے. حالانکہ جو دیوبند مکتبہ فکر ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ شورا کی شکل میں ہماری پارلیمنٹ ہے، ہمارا ایک اسلامی آئین ہے، ایک اسلامی قوانین ہیں ہمارے ہاں. تو یہ ایک چیز ہے جس پر علماء کو مل بیٹھ کر بات کرنی ہوگی، اور صرف پاکستان کے علماء کو نہیں، افغانستان کے علماء کو بھی، سنٹرل ایشیا کے علماء کو بھی، اور مڈل ایسٹ کے علماء کو بھی، کیونکہ یہ ایک مستقل خطرہ ہے. اور اب جو میں جس جنگ کو دیکھ رہا ہوں وہ نظریے سے زیادہ عقیدے کی جنگ بنتی جا رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیوبند مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے حامد الحق حقانی صاحب پر بالکل اکوڑا کھٹک میں حملہ ہوا، جو اٹیکس ہو رہے ہیں، یہ ایک نئی جنگ کا آغاز ہمیں دکھائی دے رہا ہے. جہاں تک ہمارے اس ریجنل کوآپریشن کی بات ہے، دیکھیں اس وقت موجودہ حکومت اور جو عسکری قیادت ہے، میں جس طرح سمجھ پا رہا ہوں وہ چاہ رہے ہیں کہ جیو اسٹریٹجک جو ہمیشہ سے ایک ایشو ہمارے ساتھ رہا ہے، اب کس طریقے سے پاکستان کو ایک جیو اکنامک پاور کی حیثیت سے سامنے لایا جا سکے. بدقسمتی سے
جی دنیا میں جہاں کمپیٹیٹر ہیں، جی جہاں پاکستان کوشش کر رہا ہے، چائنا کوشش کر رہا ہے، ایران کوشش کر رہا ہے، صحیح سرکریشن کوشش کر رہے ہیں جی کہ ہم کمپٹیشن کی طرف جائیں، صحیح لیکن اس کے اگینسٹ اگر آپ انڈیا کو دیکھیں یا جی باقی کچھ ویسٹرن ایسی قوتیں ہیں جو سپوائلرز ہیں، صحیح جیسے کہ میں نے ذکر کیا امریکہ کا بھی، کہ وہ چاہ رہا ہے کہ وہ چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، روس کو کاؤنٹر کرنے کے جی لیے، انہوں نے خود کہا ہے صحیح کہ ہم افغانستان اس لیے جانا چاہتے ہیں کہ ان سے کچھ فاصلے پر چین کا وہ علاقہ ہے جہاں صحیح ان کے نیوکلیئر ایئربیس ہے. صحیح تو صحیح یہ سپوائلرز اور کمپیٹیٹرز کے بیچ میں پاکستان میرے اپنی نقطۂ نظر میں کوشش کر رہے کہ مڈل آف دا روڈ چلے، صحیح ہم بین الاقوامی برادری کے ساتھ بھی اپنے تعلقات مضبوط بنائیں اور ریجنل پاورز کے ساتھ بھی، لیکن اس کے جی لیے ٹھیک ہے ہمیں افغانستان جی کو ٹھیک ہے سمجھتے ہوئے جی آگے ٹھیک ہے بڑھنا ہوگا اور ان جی کی ٹھیک ہے مجبوریوں کو بھی جی سمجھنا ٹھیک ہوگا. ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب، جیسے فخر کاکا کھیل صاحب نے بڑا ذکر کیا ہے کچھ جو ٹی ٹی پی کے دو جو انہوں نے مکتبہ فکر بیان کیے ہیں اسی کانٹیکسٹ میں، اور پھر جو دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ جو کائنیٹک آپریشن اس وقت سیکورٹی فورسز کر رہی ہیں، اس کے بعد سول حکومتوں کا اور پھر جو ہمارے یہاں پہ دینی رہنما ہیں ان کا کیا کردار ہو سکتا ہے اس سارے دہشت گردی کے ماحول کے خاتمے کے لیے؟ دیکھیں یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے جو آپ نے کی ہے. دیکھیں پرابلم یہ ہے علماء مشائخ جی چاہے کسی کے وہ ہوں مشائخ کے ہوں، دے ہیو ٹو سٹ ڈاؤن صحیح اینڈ ورک آؤٹ، چاہے دیوبندی ہوں یا دوسرے مذاہب مشائخ سے ہوں. بات سوچنے کی یہ ہے کہ یہ کام ریاست کا ہوتا ہے. صحیح ریاست کہتی ہے جی ہم اب جہاد کریں گے یا نہیں کریں گے، آپ کو کسی نے حق نہیں دیا. صحیح آپ اپنی ول کسی کے اوپر امپوز نہیں کر سکتے، یہ حکومت پاکستان کی رسپانسبلٹی ہے. صحیح حکومت کو چاہیے کہ دونوں مشائخ کے لوگوں کو بٹھائیں، ان سے مذاکرات کریں، ان کو بتائیں اسلام کیا ہے. صحیح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. صحیح اٹ از ناٹ کہ انہوں نے کہا کہ مسلمان کا قتل پورے مسلمانوں کو قتل ہے، جی انسانیت کا انسانیت. ذکر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس لیے یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل آن دیس تھنگ. آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے مسلمانوں کو مسجدوں میں، مدرسوں میں، انوسنٹ عورتوں، بچوں، بوڑھوں کو، یہ کون سے اسلام ہے؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی. اسی لیے خارجی ان کو کہتے ہیں کہ دیور ان کو نکال دے کہتے ہیں، یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. تو حکومت پاکستان کو بھی چاہیے کہ ان کو دوبارہ بٹھائیں، بات کریں، آپ ان کو سمجھائیں کہ جی آپ کا ٹھیک ہے سوچ اپنی ہے، وی ڈونٹ سے وی آل، جس کے بھی لوگ ہیں ہم یہ کہتے ہیں بالکل مسلمان ہیں، کلمہ توحید پڑھتے ہیں، بات ختم ہو گئی. صحیح لیکن اپنی آپ بالکل اپنی جو دل چاہتا ہے اپنی اس کو مسلک کو لے کے چلیں، بٹ ڈونٹ امپوز آن ادرس. اور پھر ہمیں دیکھیں یہ افغان حکومت سے بات کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اس طریقے سے نہیں چل سکتے. آپ کو کب تک اس طرح لوگوں سے امداد لیتے رہیں گے؟ صحیح آپ نے محنت کی ہے، بہت لڑائی کی ہے، ہم نے ہر جگہ آپ کی سپورٹ کی ہے، سفارت کاری کی ہے، لیکن آپ کی ہمارے پر بھی کوئی آبلیگیشن ہے، ہمارے لیے بھی آپ کچھ کریں. آپ نے کہا تھا کہ ہم دہشت گردی نہیں کرنے دیں گے. انڈیا کو کیوں وہاں پر آپ اجازت دیں؟ انڈین ایمبیسی کو کیوں وہاں منع نہیں کرتے ہیں کہ ڈونٹ ڈو ٹیررزم ان پاکستان؟ یہ افغانستان میں بیٹھ کے پاکستان میں بات کریں. وہ خود گلوبل ٹیررسٹ ملک ہے. آپ کے سامنے کینیڈا میں جی دیکھ لیں، بالکل انہوں نے امریکہ میں کیا کیا ہے. پاکستان میں 20 پاکستانی کو مارے جو کشمیر کاز کو سپورٹ صحیح کرتے کہہ تھے. رہے ہیں بالکل. ابھی آپ کے سامنے ایک ٹورزم میں حملہ ہوا ہے وہاں کشمیر کے اندر، کیسے وہ پاکستان کو میڈیا اچھال کے رکھا ہے. صحیح تو ہمیں یہ بات کہ ہم ملیں گے، مسلمانوں کو بکھیر کے رکھ دیا ہے، صحیح ہر ایک کو اپنی مسلک ڈال کے رکھ دیے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے علماء خود والنٹیئر ہوں، لوگوں کو بٹھائیں، بات کریں تاکہ یہ مسائل ختم ہو. پاکستان ہے تو ہم ہیں. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. آپ کے اچھا فخر کاکا کھیل صاحب، اب یہ جو نظریاتی حدت کا آپ نے بھی ذکر کیا، بریگیڈیئر صاحب نے بھی کیا، اس کو زائل کرنے کے لیے ہمارے علماء کرام کا دونوں اطراف میں افغانستان اور پاکستان میں کیا کردار ہو سکتا ہے، اور کون سے ایسے ہمارے سیاسی اور مذہبی قائدین ہیں کہ جو اس میں کوئی اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی فورس وداؤٹ پبلک سپورٹ یا وداؤٹ لیڈرشپ کی اونرشپ کے وہ سکسیسفل نہیں ہو سکتی. بدبختی سے اس صوبے میں گزشتہ 12 سال سے جو پی ٹی آئی کے تجربات کیے گئے، اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ تانوں کے تانے خالی ہو رہے ہیں. راتوں کو بڑی بڑی شاہراہوں پر عسکریت پسند گشت کرتے نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ آرمی چیف کو خود آنا پڑا. حالانکہ یہ کام پرائم منسٹر کا تھا کہ وہ آتے، یہاں پر بیٹھتے، سیاسی جماعتوں کو بلاتے، ان کو سمجھاتے
اور ان کو اونرشپ لینے کی تلقین کرتے، جس طرح صحیح آرمی چیف نے کہا، اور ایک کھلی ڈیبیٹ ہوئی جو ہماری اطلاعات ہے. صحیح لیکن آرمی چیف خود آئے، انہوں نے سب سے بات بھی کی. اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نے ابھی تک جیسا کہ کسی زمانے میں پیپلز پارٹی یا عوامی نیشنل پارٹی یا ایون فور دیٹ میٹر MMA کے رہنما صحیح پولیس کے جنازوں میں جایا جی کرتے تھے، پولیس کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے تھے، فورسز کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے تھے. صحیح اور ہمارے پاس سوات آپریشن کی شکل میں ایک سکسیس سٹوری ہے، جی اور وہ وجہ یہی تھی کہ اس کو پولیٹیکلی اور پبلکلی اون کیا گیا. صحیح بدقسمتی سے ہمارے صوبے میں اس وقت جو حکمران جماعت ہے، جی ان کی ترجیحات میں عسکریت پسندی، دہشت گردی، سیکیورٹی کے معاملات سرے سے ہے ہی نہیں. جی اگست 2021 کے بعد انہوں نے بڑے بڑے جو سوات آپریشن میں جو کامیابیاں ملی تھی، جن عسکریت پسند کمانڈروں کو گرفتار کیا گیا تھا، جی سیاسی جماعتوں کی جانب سے الزامات لگائے گئے کہ ان کو رہا کیا گیا. صحیح خبریں آئی اور حکومت نے جی ٹھیک ہے سینکڑوں کی تعداد جی میں ٹھیک ہے. عسکریت فخر پسندوں کاکا کو صاحب جذبے خیر آپ مزاجی کا کے نام پوائنٹ پر چھوڑ آگے، دیا. آخری منٹ ہے. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، یہ کائنیٹک آپریشن کے بعد سول حکومت کا کتنا کردار ہوتا ہے؟ کیا ہماری سول حکومتیں ساتھ کھڑی ہیں، اپنا کردار ادا کرتے ہیں؟ سر بریفلی 1 منٹ ہے ہمارے پاس. دیکھیں یہ ایک بہت شور پوائنٹ ہے. جب فوج جاتی ہے، دیکھیں فوج پھر کرتی ہے، ٹیمپرری ہولڈ کرتی ہے، اس کے بعد ٹیک اوور کرتی ہے حکومت، صوبائی حکومت اور ان کے ڈسٹرکٹ ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر. یہاں بہت بڑا پٹ فال ہے، صحیح تاکہ وہ ان کو وہاں پہ جا کے وہاں پہ پھر جو آئی ٹی پی جاتے ہیں ان کو واپس ریہیبلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے، جو انٹرنل ڈسپلیس پرسن ہوتے ہیں، صحیح وہ نہیں کیا جاتا. فوج آپ چاہتے ہیں فوج وہاں ہولڈ بھی کرے، پھر اس کے بعد ان کو وہاں پہ سب کو ہینڈ اوور بھی کرے، صحیح ریہیبلیٹیٹ. یہاں گڑبڑ ہے. تو یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی سول گورنمنٹ کی کہ جو ہی فوج وہاں جا کے کلیئر کر کے ہولڈ کرتی ہے، آپ آئیں، ٹیک اوور کریں اور پھر لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کریں صحیح اچھی طریقے سے ان کو. یہ سب سے جو ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے اس بات. جی 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 ٹھیک ہے. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب آپ کا بہت شکریہ. فخر کاکا خیل صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، یہاں پہ ہمارے وقت کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان سعید الوی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.